3 ذرائع ہیں. سب سے پہلے حواس خمسہ یعنی انسان کی جسم کی 5 وہ بنیادی طاقتیں جس سے انسان دنیا میں علم حاصل کرتا ہے. حواس خمسہ میں سب سے بڑی طاقت کون سی ہے؟ دیکھنے کی طاقت. نمبر 2 سننے کی طاقت. نمبر 3 سننے کی طاقت. نمبر 4 چکھنے کی طاقت. آپ الگ ہو گئے. آنکھ، کان، زبان، ناک. سمجھے؟ اس طرح پھر آپ کی طرف آؤ. سب سے پہلے دیکھنے کی طاقت، پھر سننے کی طاقت، پھر چکھنے کی طاقت. چکھنا بھی ہوتا ہے لیکن بولنے سے علم حاصل نہیں ہوتا، چکھنے سے ہی محسوس ہوتا. سونگنے کی طاقت اور پکڑنے کی طاقت. یہ ہے حواس خمسہ. پہلی یہ بنیاد ہے. یہ ان پڑھ بندہ بھی ہوگا نا، کوئی بھی معلومات اس کے پاس نہیں ہوگی، ان 5 چیزوں سے اسے پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے. دوسری چیز اس کے بعد جہاں حواس خمسہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد انسان کی عقل سلیم ہے. عقل سلیم، صاف ستھری عقل. بعض لوگوں کی عقل بھی بگڑ جاتی ہے نا، تو عقل سلیم ہو، صاف ستھری عقل ہو، اس سے بھی انسان سمجھتا ہے. اور جہاں عقل بھی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد وحی ہوتی ہے. وحی کسے کہتے ہیں؟ ہاں شاباش، جو نبیوں پر نازل کی جاتی ہے. وحی کی ہم نے ابتداءً 2 قسمیں بیان کی تھی. 2 تھی 3 شاباش 3. ابتداءً تو 2 ہیں، ایک وحی ہے مطلوب اور ایک وحی ہے غیر مطلوب. لیکن اصل وحی کی 3 قسمیں ہیں. وحی قلبی، وحی قلبی نہیں کہنا. اگر قلبی کہا تو کیا معنی ہوگا؟ قلب کسے کہتے ہیں؟ بولو شاباش، جس کو میں نے آواز سنے ہلکا سا. نہیں، قلب کتے کو کہتے ہیں، کتے کو کہتے ہیں. اگر اب یہ قلبی کہیں نا، قلبی وقلبہم باسط الذراع بالوسیط، سابقہ کا جو کتا تھا قلب، تو آپ کہیں گے کسی کو نہ وہی قلبی، تو پریشان ہو جائے گا، کتے نہیں وہی کھڑی ہونی ہے. تو اس لیے وہی قلبی ہے، قلبی نہیں ہے. وہی قلبی. اچھا، وہی قلبی اور دوسری وہی نہیں کلام الہی، اور تیسری لیٹ آئے. آپ ایسے کریں نا ریان، وہ تفسیر رکھیں نا سامنے، ایک آپ کی ایک بلال کی. شاباش شاباش. عبداللہ ہر بیٹا پیچھے ہو جاؤ، تھوڑا بہت پیچھے ہو جاؤ. آپ بیٹا تھوڑا سا ساتھ کو پیچھے لے جاؤ. شاباش شاباش. ایسے تو پہلی وہی ہوگی یہ قلبی. نمبر 2 کلام الہی. نمبر 3 وہی ملکی. وہی قلبی کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان میں ہاں نبی کے دل کو مسخر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے ڈائریکٹ اس کے دل پہ الہام فرماتے ہیں. اور نبی کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، اس کو وہی قلبی کہا جاتا ہے. دوسرا کلام الہی ہوتا ہے. کلام الہی کا مطلب کیا ہے؟ جو ڈائریکٹ اللہ جل جلالہ پیغمبر سے ہم کلامی کرتے ہیں، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوا. تیسری وہی ملکی، فرشتے کے ذریعے اللہ جل جلالہ پیغمبر تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. تو فرشتے کی کئی قسمیں ہیں. فرشتہ دل میں بات ڈالتا ہے، فرشتہ کسی انسانی صورت میں آتا ہے، یا فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آتا ہے. یہ یہاں تک بات ہماری مکمل ہو. اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے آج کے سبق میں. آمین. یہ جو آخری بات ہم نے کہی ہے نا، وہی ملکی، یہی اصل چیز یہ ہوگی کہ جو فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے، سید الملائکہ ان کا نام کیا تھا؟ سیدنا جبرائیل. بولے کیا نام ہے جی؟ جبرائیل علیہ السلام. 4 بڑے بڑے آسمانی فرشتے ہیں، سب کے سردار کا نام ہے سیدنا جبرائیل، اور دوسرے کا نام ہے سیدنا میکائیل، تیسرے کا نام سیدنا سیدنا نہیں بھی کہتے ہو، سیدھا کہتے ہو حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اور آخری حضرت اسرائیل علیہ السلام. یہ 4 بڑے فرشتے ہیں. باقی بھی آگے بہت ساری قسمیں ہیں. تو ان میں سے جو ان کے سردار ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور سارے انبیاء پر وہی یہی جبرائیل علیہ السلام لاتے رہے ہیں. ان کو روح الامین بھی کہا گیا ہے، ان کا نام ہے روح الامین. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، جس کا ذکر آتا ہے لیلۃ القدر کی رات میں جو آتے ہیں وہ یہی جبرائیل ہیں، یہی آئے ہیں. اور اب یہ دوبارہ دنیا میں نہیں آتے، زمین پہ نہیں آتے. عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے
تو وہ نبی بن کر تو نہیں آئیں گے، تو ان کو دمشق کی جامع مسجد تک، اس کے مینارے تک تو لائیں گے اپنے پروں پہ بٹھا کے، لیکن زمین پہ یہ نہیں آئیں گے، کیونکہ جب نبی نہیں رہے تو یہ ان کا وہ نبوت والا کام بھی ان کا نہیں ہے۔ تو بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین پہ نہیں آتے، یہ اوپر ہی رہتے ہیں، فرشتوں کی نگرانی ضرور کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس پہ بھی بحث کی جا سکتی ہے۔ اب آج کے جو سبق ہوگا اس عنوان پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول وحی کے کیا طریقے تھے۔ ویسے تو وحی کی 3 قسمیں ہم نے بیان کی ہیں، وحی قلبی، کلام الہی اور وحی ملکی۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی تو وہ کیا طریقہ ہوتا تھا، اس کے 4-5 طریقے یہاں بتائے جائیں گے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرماتی ہیں اور دوسرے صحابہ اکرام بھی کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی تو یوں محسوس ہوتا تھا جس سے گھنٹی بجنے کی آواز ہوتی ہے، ٹن 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 کی آواز آتی ہے، بعض میں آتا ہے زنجیر کی آواز آتی ہے، میں نے اس دن میں بتایا تھا۔ تو وہ اسی سلسلے میں انہوں نے یہاں بیان کیا ہے کہ حدیث سے، یہ جو حدیث اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا والی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس واشد علیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تو کبھی کبھی مجھے گھنٹی کی طرح آواز سنائی دیتی تھی، اور یہ میرے لیے سب سے زیادہ سخت یہ کیفیت ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو کچھ اور آواز آنا شروع ہو جاتی تھی۔ تو اس حدیث میں سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کی طرح آواز۔ اب گھنٹی جو ہے نا یہ ایک اس کے اندر آواز آتی ہے، تو اس میں گھنٹی کی ٹن ٹن سے جو تشبیہ نہیں دی گئی، بلکہ اس کے مسلسل ہونے کے ساتھ، جس طرح گھنٹی بجتی ہے نا مسلسل آواز آتی ہے، تو ایسے مسلسل آواز آتی تھی۔ اب حضرات نے بیان کیا ہے کہ یہ جو آواز تھی یہ جبرائیل علیہ السلام جو بات کرتے تھے تو ان کی بات کی آواز تھی، ان کی بات کا یہ ساؤنڈ تھا جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوتا تھا۔ بعض نے لکھا کہ نہیں، یہ ان کی آواز نہیں تھی بلکہ ان کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ تھی، جیسے پرندہ پر اپنے ہلاتا ہے نا اس کی آواز آتی ہے، تو یہ ان کے جو ہے کہ پروں کی آواز تھی، جس سے پھڑپھڑاہٹ سے ایسی آواز آتی تھی۔ یہ بعض کا خیال ہے، اور علامہ خطابی رحمہ اللہ نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہاں تشبیہ ترنم کے ساتھ نہیں دی گئی بلکہ تسلسل کے ساتھ دی گئی ہے۔ ترنم منع ہے، ترنم کے ساتھ آپ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، تو یہ تسلسل کے ساتھ دی، جس طرح گھنٹی بجتی ہے تو مسلسل۔ آپ نے کم دیکھا ہوگا جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں یا پنڈ کی طرف رہتے ہیں تو جانوروں کے گلے میں گھنٹی ہوتی ہے، وہ جانور جب چراگاہ میں جاتے ہیں تو وہ گھنٹی مسلسل بجتی ہے، اس کی گردن ہلتی رہتی ہے اور وہ گھنٹی بجتی رہتی ہے۔ وہ لوگ تب لگاتے ہیں کہ چلو جہاں بھی جانور ہوگا ہمیں پتہ چلے گا، ہم جا کر ڈھونڈ لیں گے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ تسلسل کے ساتھ تشبیہ ہے، ترنم کے ساتھ تشبیہ نہیں ہے۔ جب بھی آپ پڑھیں گے کہیں بھی قرآن میں یا اس کی تفسیروں میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کی طرح آواز آتی تھی، تو اس سے مراد مسلسل آواز آتی تھی، یہ مراد ہے۔ اور ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث چل رہی ہے، وَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنْ جَنْبَهُ۔ آپ فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی۔ اس کا خاص ایک وزن ہے، ایک خاص ایک نورانیت ہے جو انسان عام بندہ محسوس نہیں کر سکتا، روحانی بندہ محسوس کر سکتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک خاص ایک وزن ہوتا تھا۔ تو وحی کا پہلا طریقہ جو آج ہم نے حدیث میں پڑھا ہے وہ سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کی آواز کی طرح آواز آتی تھی۔ اچھا، دوسری لکھی ہوئی ہے تمثیل الملک۔ تمثیل الملک یہ فرشتے کی صورت، فرشتے کی تصویر یا فرشتے کی صورت، فرشتہ انسانی صورت میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، اور سیدنا جبرائیل آتے تھے۔ زیادہ تر حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں آتے تھے، ان کی شبیہ میں آتے تھے، اور بیان یہ کیا گیا کہ وہ صحابی اپنے دور میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور اپنا چہرہ چھپا کے چلتے تھے، اس لیے فرشتوں کو ہر بندے کو خوبصورت چیز اچھی لگتی ہے تو اس فرشتے کے جو ہے وہ انسانی روپ میں آتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی آئے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے کہ وہ دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آئے تھے، ورنہ عمر کی حدیث میں نے اس دن آپ کو سنائی ہے
کہ ایک نوجوان لڑکے کی صورت میں بھی اجنبی ایک بندے کے سفید کپڑوں میں پہن کے آپ تشریف لائے تھے، لیکن زیادہ آپ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتے تھے، اور وجہ یہی ہے کہ ان کے اندر خوبصورتی تھی، تو خوبصورت چیز ہر انسان کو اچھی لگتی ہے، اس صورت میں آتے تھے تاکہ جب بھی خوبصورت چیز سامنے ہوتی ہے ہر انسان کی نظر اس پہ پڑتی ہے، اس کو دیکھتا ہے، تو اس نسبت سے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتے تھے، اس کو تمثیل الملک کہا جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے، تیسری صورت ہے فرشتے کا اصلی شکل میں آنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اصل شکل میں آئے، ایک ابتدائی وحی کے زمانے میں، اور ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواہش کا اظہار کیا تھا، اور تیسری مرتبہ معراج کے سفر میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اس کی اصل شکل میں دیکھا ہے۔ اب اصل شکل کیسی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ ہی اس چیز کا دیا ہے۔ چوتھی صورت ہوگی رؤیا صادقہ، سچے خوابوں کے ذریعے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی۔ پہلا طریقہ گھنٹی کی آواز کی طرح ہوتا تھا، دوسرا فرشتہ انسانی صورت میں آتا تھا، تیسرا فرشتے کا اصلی شکل میں آنا، اور چوتھا سچے خواب، اس کو کہتے ہیں رؤیا صادقہ۔ یہ بہت بنیادی اور ابتدائی باتیں انشاءاللہ یہ آپ کو بہت کام دیں گی، اور ایک بہت بڑی معلومات کا ذخیرہ انشاءاللہ آپ کے پاس ہوگا۔ تو یہ چوتھی صورت ہوگی رؤیا صادقہ۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام رات کو خواب میں کوئی منظر دیکھتے ہیں اور صبح وہی ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ یہ عام لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی بھی نیک لوگ ہوتے ہیں رات کو خواب دیکھتے ہیں، 2-4 دن بعد وہی حقیقی منظر سامنے آ جاتا ہے، اسے رؤیا صادقہ کہا جاتا ہے۔ خواب کے بھی ضمن سن لو 3 قسمیں ہوتی ہیں، خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جو خواب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شیطانی خیالات، ایک ہوتا ہے رؤیا صادقہ سچے خواب، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جو دن کو منظر دیکھا ہوتا ہے، دن کو کام کر رہے ہیں، کوئی بات چیت کر رہے ہیں، کسی بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، رات کو وہی چیز آپ نے خواب میں دیکھ لی ہے، تو یہ وہی پراگندہ خیالات ہیں۔ اور اسی انداز میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان خواب میں دیکھتا ہے، کبھی کدھر پھر رہا ہے، کبھی کہاں گھوم رہا ہے، پھر خواب ختم ہو جاتی ہے، پھر خواب شروع ہوتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، نامکمل خواب ہوتے ہیں، کبھی برے ہوتے ہیں، کبھی مختلف قسم کے، اسے شیطانی خیالات کہا جاتا ہے، وسوسے کہا جاتا ہے۔ اور اصل جو خواب ہوتا ہے وہ رؤیا صادقہ ہوتا ہے، سچا خواب۔ سچے خواب کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ سحری کے وقت میں انسان کو نظر آتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے اصدق الرؤیا بالاسحار، سحری کے وقت کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ انسان جب آخری پہر میں ہوتا ہے، اس وقت شیطان بھاگ چکا ہوتا ہے اور فرشتے اتر چکے ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اس وقت شیطان کا عمل دخل نہیں ہوتا، انسان کو جو خواب نظر آتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بھی چیزیں دکھائی گئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 6 ماہ پہلے آپ جو بات دیکھتے تھے خواب میں وہی بات دن کو پوری ہو جاتی تھی۔ تو رؤیا صادقہ کے ذریعے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی دی گئی، جس طرح جبرائیل علیہ السلام بلکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ اور اسی انداز میں 5ویں اور آخری چیز، بلکہ 6 ہے، 5ویں کلام الہی، وحی کے نزول کا 5واں جو طریقہ ہے کلام الہی، اللہ جل جلالہ ڈائریکٹ کلام کرتے ہیں جیسے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ اور 6ٹھی اور آخری صورت ہے نفس فی الروح، وحی کا 6ٹھا طریقہ، جبرائیل علیہ السلام کسی بھی شکل میں سامنے آئے بغیر آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان روح القدس نفس فی الروح، روح قدس حضرت جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ 6 قسمیں ہو گئی جی۔ آج کے سبق کا خلاصہ اور نچوڑ، میں نے عرض کیا کہ وحی کے نزول کی کتنی صورتیں تھیں؟ آج کے سبق میں بیان کیا 6 صورتیں تھیں۔ کتنی تھی جی؟ 6۔ سب سے پہلے وحی کی جو اترنے کا انداز تھا وہ گھنٹی کی آواز کی طرح ایک آواز آتی تھی، جس طرح ہلکی سی گھنٹی بجتی ہے، اور اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ترنم کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، اس کے تسلسل کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جس طرح گھنٹی مسلسل بجتی ہے، ایسے مسلسل جب تک وحی اترتی تو ایک آواز آ رہی ہوتی تھی۔ اب علماء نے 2 رائے اس میں قائم کی ہے۔ ایک یہ رائے قائم کی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی اپنی آواز ہے، جیسے میں بول رہا ہوں نا آپ سن رہے ہیں، تو ان کی یہ بولنے کی آواز تھی، وہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے گھنٹی بج رہی ہے۔
بعض نے کہا کہ نہیں، یہ ان کی اپنی آواز نہیں ہے، یہ ان کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ ہے، وہ پر جو ہلتے تھے اس میں یہ آواز آتی تھی. لیکن بہرحال یہ کیا تھی یہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، ہم آگے مزید اس کی بحث میں نہیں جا سکتے. دوسری صورت تھی اس کے بعد تمثیل الملک، فرشتے کا انسانی صورت میں آنا. میں نے عرض کیا دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں زیادہ جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، اور وجہ یہ ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے، تو فرشتے خوبصورت شکل میں آتے تھے کہ خوبصورت اور چنگی چیز ہر ایک نو اچھی لگتی ہے. خوبصورت چیز کوئی بھی ہونا تو انسان خوبصورت منظر ہو، وہ پہاڑی علاقہ ہو، میدانی علاقہ ہو، پارک ہو، کوئی ایسی چیز ہو، انسان کا دل کھنچا ہوا جاتا ہے. تو جب وہ کھنچا ہوا انسان جاتا ہے تو اس لیے اس اچھی اور خوبصورت شکل میں آئے کہ تاکہ ہر کوئی بندہ دیکھے. خطرناک شکل میں آتے تو بندے اٹھ کے بھاگ جاتے، تو اچھی صورت میں اس لیے بھیجے تاکہ لوگوں کے اندر ایک انس پیدا ہو، محبت ہو. تو تمثیل الملک، فرشتے کا انسانی صورت میں آنا. تیسری صورت میں نے عرض کیا ہے فرشتے کا اصلی صورت میں. نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا. ایک ابتدائی وحی کے زمانے میں، ایک دفعہ آپ نے خود چاہت کا اظہار کیا، اور تیسرا آپ نے معراج کے سفر میں جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا ہے. چوتھی صورت میں نے عرض کیا ہے سچے خواب. یہ عام، یہ پیارے آقا نے بھی فرمایا، حدیث بھی ہے، سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. اس کی 2 تعبیریں، ایک تو یہ ہے کہ نبوت کا عرصہ ہے 23 سال، اور 23 سال کا 46واں حصہ کریں تو کیا بنتا ہے؟ 23 کو اگر ڈبل کریں تو کیا بنے گا؟ 46، مطلب 6 مہینے. 23 سالوں کے اگر 6 مہینے کے حصے بنائیں تو 46 بنتے ہیں. تو 40 کا حصہ نہیں، 6 ماہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے 6 ماہ پہلے تک آپ اس، ویسے نبی کا ہر خواب سچا ہوتا ہے، لیکن 6 ماہ پہلے تک جو خواب آپ رات کو دیکھتے تھے، صبح آپ کو منظر نظر آتا تھا، تو اس کو رؤیا صادقہ کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے کہ 5واں کلام الہی، یہ وحی کے نزول کا طریقہ ہے. جس طرح جبرائیل علیہ السلام کے واسطے کے بغیر موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے تھے. اور چھٹی چیز ہے نفس فی الروح، دل میں کوئی بات ڈال دی. نہ جبرائیل سامنے آئے کسی انسانی صورت میں، نہ اپنی اصلی صورت میں، اور نہ ہی آپ نے آواز لگائی ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر پھونک مار دی ہے، آپ کے دل کے اندر بات ڈال دی ہے. جس طرح میں نے آپ کے سامنے حدیث کا جملہ پیش کیا کہ ان روح القدس نفس فی الروح، روح القدس جبرائیل نے میرے دل میں بات ڈال دی. جب اچھی بات آ جاتی جبرائیل کے ذریعے. اب یہ بات آپ کو اس مثال سے سمجھ آئے گی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے آپ کی والدہ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام نے کیا معاملہ کیا تھا؟ کسی کے ذہن میں؟ سیدہ مریم کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام ان کے رحم میں کیسے ٹھہرے؟ امید کیسے ہوئی؟ جی انہوں نے بازو پکڑ کے نہ پھونک ماری تھی. بازو نہیں، سینے پہ پھونک ماری تھی. نہیں، سینے پہ پھونک ماری تھی. جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری جب وہ غسل کے لیے تنہائی میں گئی تھی، تو انہوں نے ان کے سینے پر پھونک ماری، اور اس پھونک کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جسم بنا دیا، اور ان کے رحم میں وہ پیدا ہو گئے، اور اس کے بعد آج دنیا میں تشریف لے آئے. تو جس طرح آپ کی پھونک سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم مبارک تیار کیا، تو ایسے ہی جبرائیل علیہ السلام کی، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے دل میں کو بات ڈال دی ہے. آگے چل کے انشاءاللہ الہام کشف وحی کی ہم انشاءاللہ مثالیں دیں گے. تو یہ چھٹی صورت ہے کہ جبرائیل نے آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دی. جس طرح انسان کے اندر نا شیطان بری بات دل میں ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، ایسے فرشتے اچھی اچھی بات ڈالتے ہیں. خلاصہ نچوڑ یہ ہوا کہ وحی کے نزول کی 6 صورتیں ہیں. پہلی صورت گھنٹی کی طرح آواز مسلسل، اور یہ گھنٹی کی آواز کیوں آتی تھی؟ یا تو جبرائیل کی اپنی آواز تھی یا ان کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ تھی. دوسری کیا صورت تھی جی؟ فرشتہ انسانی صورت میں آتا تھا. جبرائیل علیہ السلام زیادہ کس انسان، کس صحابی کی صورت میں آئے؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ. اور ان کی شکل میں کیوں آتے تھے؟ کہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور خوبصورت والی چیز خود کھینچتی ہے انسان کو اپنی طرف. اور اس کے بعد تیسری صورت تھی فرشتے کا اصلی صورت میں آنا. تو جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ پیارے آقا نے اصلی صورت میں دیکھے، معراج میں، ابتدائی وحی میں، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چاہت تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، دکھائے گئے. اور چوتھی صورت کون سی ہے؟ رؤیا صادقہ، سچے خواب. 5ویں کلام الہی.
اور چھٹی جبرائیل نے آپ کے دل میں بات ڈال دی۔ اللہ کریم مجھے آپ کو ان باتوں پہ عمل کر کے یاد کر کے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔